سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کل انہوں نے خیبر کے علاقے میں ایک جلسے سے خطاب میں ایک بڑی اہم بات کی ہے. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کروانا ہے. ہم نے جو عمران خان رہائی موومنٹ کا آغاز کیا تھا اس میں ممبرشپ 5,30,000 تک پہنچ چکی ہے. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ سب سے زیادہ ممبرشپ کس صوبے نے کی ہے آپ کو پتا ہے؟ پنجاب سے سب سے زیادہ ممبرشپ ہوئی ہے. 27 ستمبر کو پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا شہرام صاحب، 5,30,000 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے. یہ آن لائن رجسٹریشن ہے. یہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے لاہور کے جلسے کے لیے کروائی تھی. تو یہ ایک نیا سسٹم ہے. تو اگر 5,30,000 لوگ انہوں نے رجسٹریشن کروا دیا لیکن زیادہ تعداد پنجاب کے لوگوں کی ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں ہم تو ابھی کیونکہ راستے تو بند ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ تو وہ پلان تو میں نہیں شیئر کر سکتا، لیکن لوگ آئیں گے اس بار. دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کا نوجوان نکلے گا. وہ نوجوان نکلے گا جس کو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی اس پاکستان میں ابھی. جو یہ پاکستان کے لیے جان دینے کو، اپنے فیوچر کے لیے وہ سوچتے تھے، وہ پاکستان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لیے پڑھے لکھے لوگ، باہر ویزوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ کے پاسپورٹ، آپ کا پاسپورٹ آفس پاسپورٹ نہیں پورے کر سکتا. اتنے نوجوان پاسپورٹ بنا کے ملک سے باہر جا رہے ہیں. وہ سارا نوجوان جو اس سسٹم کو دیکھ رہا ہے، جو کلیپس کر چکا ہے. یہ ان کی اپنی جو سٹیٹمنٹس، ان کی اپنی وزیر جو ان کے سٹنگ ہے وہ کہہ چکا ہے کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ سسٹم تباہ و برباد انہوں نے کر دیا ہے. اب ایک دوسرے کے پہ فارم 47 کی بھی آوازیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اوپن سے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ اگر ہم فارم 47 کے ہیں تو آپ کا پریزیڈنٹ بھی فارم 47 کا ہے، وچ از فیکچولی رائٹ. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ جو نوجوان ہیں، وہ سارا نوجوان کراچی سے لے کے خیبر تک، لاہور سے لے کے کوئٹہ تک، اور سارا نوجوان نکلے گا. اس بار چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. ہاں یہ بات ہے کہ احتجاج لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلانا مسئلہ ہے، مجھے سنا جائے. لیکن احتجاج جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے. پرامن ہوگا جی، کہ پرامن ہوتا ہے. عمران خان کے دیکھیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. وہ حکومت جو بھی ہسٹری اگر آپ اٹھائیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پرامن تو نہیں تھا. نہ دیکھیں حکومت ساری عمر یہ کہتی. ہمارے یہاں پہ ڈی چوک میں لوگ مرے، آپ بھی اس میں گئے تھے، انٹرویوز آپ نے کیے تھے، سارے ادھر تھے. ڈی چوک میں لوگوں پہ گولیاں چلی. اپنے لوگوں پہ کون سی دنیا میں لوگ گولیاں چلاتے ہیں، اور جہاں پہ چلاتے ہیں پھر ان کو انصاف کے کٹینے میں لا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے حق کے لیے پرامن ہوگا. تحریک انصاف کا ہر جلسہ، ہر جلوس، ہر جو ہے احتجاج پرامن تھا، ہے اور رہے گا. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ پرامن ہوگا، لیکن ہم حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے. سارا نوجوان پرامن احتجاج کے لیے آئیں گے اسلام آباد. آپ کیا کہتے ہیں بطور ایک کیبنٹ کے ممبر کے، کیا ان کو آنے دیا جائے گا اسلام آباد؟ میر صاحب، احتجاج جو ہے آئین کے دائرے میں اگر رہ کے کیا جائے اور اس کی سرٹن ایکسکلوژنز ہیں، ظاہری بات ہے کہ آپ کا ایک رائٹ ہے، لیکن اس رائٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس رائٹ کے لبادے کے اندر پرامن احتجاج کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ ساتھ آپ انتشار پھیلائیں. آپ کہیں کہ جی توڑ پھوڑ ہوگی. اور معذرت کے ساتھ میں شاہرام صاحب سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے خود ہی کہہ دیا، شکر ہے کہ مجھے اس بات تک آنے کی نوبت نہیں پہنچی، کہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کا کوئی ایک بھی احتجاج وہ پرامن نہیں تھا اور نہ ہوا ہے. آپ 2013 سے لے کے دیکھیں، اور آپ کا جو ٹی وی چینل ہے اس کا دفتر جو ہے بالکل ڈی چوک کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر دھرنے وہ 126 دن بھی اگر آپ دیکھیں، کیا کوئی ایک گملہ بھی محفوظ رہا؟ بندے بشر کی تو بات چھوڑ ہی دے. وہاں پہ پچھلی دفعہ جب یہ آئے، یہ میخوں والے، کیلوں والے ڈنڈے ساتھ لے کے آئے، یہ آنسو گیس ساتھ لے کے آئے، یہ غلیلیں ساتھ لے کے آئے، ساتھ یہ پتھر لے کے، مطلب یہ کیا کیا ایک اسلحہ پورا جو ہے اس کے ساتھ یہ چلے. ان کا جو لشکر تھا وہاں سے چلا، پھر یہ اسٹیٹ مشینری انہوں نے استعمال کی، پھر وہ جو پریونٹیو اور سیکیورٹی میجرز لیے تھے حکومت نے، ان کے اندر جو ہے کار سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے یہ بالکل اسلام آباد کی طرف آئے. یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلائیں, اور اس کی قطعاً جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی. جتنے بھی احتجاج ہوئے میر صاحب, یہ بچہ جانتا ہے, دنیا پوری جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج آج دن تک پرامن نہیں تھا. اچھا, چاہے وہ میٹرو ہو, چاہے وہ اسلام آباد کے درخت ہوں, چاہے وہ اسلام آباد کے پودے ہوں, چاہے وہ اسلام آباد کے لوگ ہوں. اور اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں قانون نافذ کرنے والے سیکیورٹی کے اہلکار بھی, ان کے اوپر بھی جس طرح ڈنڈے برسائے, جس طرح انہوں نے ایک یوم آزادی کے حوالے سے اور سسٹم کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے, کیونکہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ بہت آگے, اللہ کرے پاکستان آگے جائے, لیکن جس سسٹم کی بات ہو رہی ہے, جس سسٹم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کولیپس ہو گیا ہے, میں نے آپ کو اس سسٹم کی بھی کچھ خرابیاں جو ہیں وہ یوم آزادی کے دن آپ کو بتانی ہیں. دیکھیں, یہ جو اسلام آباد شہر ہے پاکستان کا کیپٹل ہے, اس کو بنانے کا فیصلہ جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1944 میں 1944 میں کیا تھا. اور یہ قریب ہی ایک جگہ ہے ملپور, مری جو راستہ جاتا ہے تو اس میں ملپور ایک جگہ آتی ہے. میں پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں, آپ کو میں پہلے بتاتا ہوں ملپور میں قائد اعظم نے کس جگہ پر, کس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے, کس گھر کے اندر جا کے انہوں نے کہا تھا کہ ادھر میں مارگلا ہلز میں پاکستان کا کیپٹل بناؤں گا, اور اب ملپور والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھیے ایک رپورٹ میں. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سرسبز و شاداب گاؤں ملپور اپنی تاریخی اہمیت کے باعث منفرد مقام رکھتا ہے. 1944 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملپور کے مقام پر ہی دارالحکومت اسلام آباد بنانے کا اعلان کیا تھا. یہ ملپور کی وہ قدیم حویلی ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے مختصر قیام کیا, لیکن 67 سال گزرنے کے باوجود اسے تاریخی ورثہ نہ قرار دیا جا سکا. جب قائد اعظم صاحب سری نگر سے واپس تشریف لاتے, ان کے امراض چودھری غلام عباس, اسماعیل ذبیح اللہ تھے, یہاں انہوں نے قیام کیا تقریباً 1 گھنٹہ. ایسے دونوں بازو انہوں نے کر کے کہا کہ جس ملک کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں اس کا دارالحکومت ادھر ہونا چاہیے. ترقیاتی کاموں کے لیے حویلی کے سامنے شیشم کے اس تاریخی درخت کی شناخت بھی مٹانے کی کوشش کی گئی, جس کی چھاؤں تلے بانی پاکستان نے کھڑے ہو کر مختصر خطاب کیا تھا. ترقیاتی ادارے CDA نے 90 کی دہائی میں ملپور کو ماڈل ولیج بنانے کی منظوری دی تھی, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ملکیت زمین کے مالکان کو تاحال ان کا واجب الادا معاوضہ نہیں مل سکا. CDA کی تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کے بعد ملپور میں بھی آبادی کی نمبرنگ کر کے بعض گھر خالی کرنے کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا گاؤں ایز اٹ از رہنے دیا جائے, ہم متاثرین کے ساتھ ہیں, یہ جو قابضین ہیں ان سے خالی کرائیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ انکلوجمنٹ ہے, انکلوجمنٹ کو آپ فارغ کر دیں, ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ تجاوزات کے نام پر صدیوں کی تاریخ اور اسلام آباد کی شناخت کو مسمار ہونے سے بچایا جائے. کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, ملپور, اسلام آباد. اچھا عقیل ملک صاحب, ہم نے وہ درخت بھی دکھا دیا, وہ حویلی بھی دکھا دی جہاں پہ قائد اعظم نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ مارگلا ہلز کے دامن میں ہم پاکستان کا کیپٹل بنائیں گے. اور مولانا اسماعیل ذبیح جنہوں نے اسلام آباد کی تاریخ بھی لکھی ہے اور وہ تحریک پاکستان کے کارکن ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں پوری تفصیل لکھی ہے. اور چودھری غلام عباس صاحب جو تحریک آزادی کشمیر کے رہنما تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ تھے, فاطمہ جناح صاحبہ ان کے ساتھ تھیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے کہ جس کیپٹل میں بیٹھ کر میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور جس کیپٹل میں آپ کا بھی دفتر ہے, آپ کی حکومت بھی وہاں سے چلتی ہے, اس کیپٹل کو بنانے کا اعلان جس جگہ پہ کیا گیا ملپور میں, وہاں پہ تو کوئی یادگار نہیں بنی, اس کو تو کوئی آپ نے تاریخی ورثہ قرار نہیں دیا, اور بہت سی یادگاریں آپ نے بنا لی ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے یہ کیا واقعی کولیپس نہیں کر چکا؟ میر صاحب نہیں, کہ سسٹم کی کولیپس کی بات نہیں. ہاں بالکل سسٹم کے اندر شارٹ کمنگز ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں. اب یہ دیکھیں, اچھی نشاندہی آپ نے کی, یہ تو قومی اثاثہ ہے اور سب سے پہلے اگر یادگار بننی چاہیے تو یہاں پہ بننی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مینٹیننس بھی ہونی چاہیے چیزوں کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پاکستان رومینیا فرینڈشپ مونیومنٹ, تو یہ ہمارے ایک جب میٹنگ ہوئی تو اس حوالے سے انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی, پھر اس کو CDA کے تھرو پرزرو بھی کروایا گیا, اس کی مینٹیننس کو بھی رکھا گیا, کیونکہ ان کا بھی نیشنل پوئٹ تھا اور وہ ایک اعزاز تھا ان کے لیے کہ اسلام آباد میں جو ہے ان کا ایک نیشنل اس کی بھی نشاندہی ہم نے کی تھی اپنے پروگرام میں. جی بالکل, وہ اسی طرح. اور یہ اب آپ نے نشاندہی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں سب سے پہلے تو CDA سے بھی رابطہ کروں گا اس حوالے سے کہ یہ سب سے پہلے جہاں پہ اعلان ہوا اس کو پرزرو کرنا چاہیے. یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے اور وہاں پہ
ایکوزیشن تو چلے اپنی ایک جگہ کہ حکومت ایکوائر کر سکتی ہے، لیکن جب ایکوزیشن ہو تو اس کے ساتھ پھر باقاعدہ معاوضہ جو ہے افیکٹیز کا جو متاثرین ہیں ان کو ملنا چاہیے، اور تجاوزات جہاں پہ ہیں بالکل تجاوزات ختم ہونے اللہ چاہیے. کرے آپ جو اسی طرح اللہ کرے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس پہ عمل درآمد بھی کروا سکیں، اور انشاءاللہ آپ ضرور عمل درآمد کروائیں گے.